اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سبا 22ویں سپارے میں سے شروع ہوتی ہے۔ سورہ سبا مکے میں نازل ہوئی اور اس میں 54 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ سورہ سبا کی تفسیر ہے، یعنی سب خوبیاں اور تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو اکیلا بلا شرکت غیر تمام آسمانی اور زمینی چیزوں کا مالک و خالق اور نہایت حکمت و خبرداری سے ان کی تدبیر کرتا ہے۔ اس نے یہ سلسلہ بیکار پیدا نہیں کیا، ایسے حکیم و دانا کی نسبت یہ گمان نہیں ہو سکتا۔ ضرور ہے کہ یہ نظام آخر میں کسی اعلیٰ نتیجے پر منتہی ہو، اسی کو آخرت کہتے ہیں، اور جس طرح دنیا میں وہ اکیلا تمام تعریفوں کا مستحق ہے، آخرت میں بھی صرف اسی کی تعریف ہوگی، بلکہ یہاں تو بظاہر اور کسی کی بھی تعریف ہو جاتی تھی، کیونکہ مخلوق کا فعل خالق کے فعل کا پردہ اور اس کا کمال اس کے کمال حقیقی کا پرتو ہے، لیکن وہاں سب وسائط اور پردے اٹھ جائیں گے، جو کچھ ہوگا سب دیکھیں گے کہ اسی کی طرف سے ہو رہا ہے، اس لیے صورتاً حقیقتاً ہر حیثیت سے تنہا اسی محمود و مطلق کی تعریف رہ جائے گی، یعنی آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی بڑی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ جو چیز زمین کے اندر چلی جاتی ہے، مثلا جانور، کیڑے مکوڑے، نباتات کا بیج، بارش کا پانی، مردے کی لاش، اور جو اس کے اندر سے نکلتی ہے، مثلا کھیتی، سبزہ، معدنیات وغیرہ، اور جو آسمان کی طرف سے اترتی ہے، مثلا بارش، وحی، تقدیر، فرشتے وغیرہ، اور جو اوپر چڑھتی ہے، مثلا روح، دعا، عمل اور ملائکہ وغیرہ، ان سب انواع و جزیات پر اللہ کا علم محیط ہے، یعنی یہ سب بستی اور چہل پہل اس کی رحمت اور بخشش سے ہے، ورنہ بندوں کی ناشکری اور حق ناشناسی پر اگر ہاتھوں ہاتھ گرفت ہونے لگے تو ساری رونق ایک لمحے میں ختم کر دی جائے۔ سورہ فاطر رکوع 5 کیوں نہیں آئے گی، اس کا منشا آگے آتا ہے، یعنی وہ معصوم و مقدس انسان جس کے صدق و امانت کا اقرار سب کو پہلے سے تھا، اور اب براہین ساتیہ سے اس کی صداقت پوری طرح روشن ہو چکی، موقع قسم کھا کر اللہ کی طرف سے خبر دیتا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، پھر تسلیم نہ کرنے کی کیا وجہ؟ ہاں، اگر کوئی محال یا خلاف حکمت بات کہتا تو انکار کی گنجائش ہو سکتی تھی، لیکن نہ یہ محال ہے نہ خلاف حکمت، پھر انکار کرنا ہٹ دھرمی نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی اس عالم الغیب کی قسم جس کے علم محیط سے آسمان اور زمین کا کوئی ذرہ یا ذرے سے چھوٹی بڑی کوئی چیز بھی غائب نہیں، شاید یہ اس لیے فرمایا کہ قیامت کے وقت کی تعین ہم نہیں کر سکتے، اس کا علم اسی کو ہے جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں، ہم کو جتنی خبر دی گئی بلا کم و کاس پہنچا دی، اور اس کا جواب بھی ہو گیا جو کہتے تھے، یعنی جب ہمارے ذرات منتشر ہو کر مٹی میں مل گئے پھر کیسے دوبارہ اکٹھے کیے جائیں گے، تو بتلا دیا کہ کوئی ذرہ اس کے علم سے غائب نہیں، اور پہلے بتلایا جا چکا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز پر قبضہ اسی کا ہے، لہٰذا اس کو کیا مشکل ہے کہ تمہارے منتشر ذرات کو ایک دم میں اکٹھا کر دے۔ تنبیہ، کھلی کتاب سے لوح محفوظ مراد ہے، جس میں ہر چیز اللہ کے علم کے مطابق ثبت ہے۔ یعنی قیامت کا آنا اس لیے ضرور ہے کہ لوگوں کو ان کی نیکی اور بدی کا پھل دیا جائے اور حق تعالیٰ کی جملہ صفات کا کامل ظہور ہو۔ تنبیہ، تم تو جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے کو، یعنی ہماری آیتوں کے ابطال اور لوگوں کو قولاً و فعلاً ان سے روکنے کے لیے کھڑے ہوئے، گویا والعیاذ باللہ اللہ کو عاجز کرنا اور ہرانا چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ہاتھ نہیں آئیں گے، نعوذ باللہ، یعنی اس واسطے قیامت آنی ہے کہ جن کو یقین تھا انہیں عین الیقین حاصل ہو جائے اور آنکھوں سے دیکھ لیں گے قرآن کی خبریں منہ بہ صحیح درست ہیں، اور بے شک قرآن ہی وہ کتاب ہے جو زبردست خوبیوں والے خدا تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ بتاتی ہے۔ بعض مفسرین نے کا مطلب یہ لیا ہے کہ والذین سعوا کے برخلاف جو اہل علم ہے، خواہ مسلمان یا اہل کتاب، وہ جانتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ قیامت وغیرہ کے متعلق قرآن کریم کا بیان بالکل صحیح ہے اور وہ آدمی کو وصول اللہ کے ٹھیک راستے پر لے جاتا ہے۔ کفار قریش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ گستاخی کرتے تھے، یعنی آؤ تمہیں ایک شخص دکھلائیں جو کہتا ہے کہ تم گل سڑ کر اور ریزہ ریزہ ہو کر جب خاک میں مل جاؤ گے پھر تم کو از سر نو بھلا چنگا بنا کر کھڑا کر دیا جائے گا، بھلا ایسی محمل بات کون قبول کر سکتا ہے؟ دو حال سے خالی نہیں،
یا تو یہ شخص جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے کہ اس نے ایسی خبر دی، نہیں تو سودائی ہے، دماغ ٹھکانے نہیں، دیوانوں کسی بے تکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی نہ جھوٹ ہے نہ جنون، البتہ یہ لوگ عقل و دانش اور صدق و ثواب کے راستے سے بھٹک کر بہت دور جا پڑے ہیں اور بیہودہ بکواس کر کے اپنے آپ کو آفت میں پھنسا رہے ہیں۔ فی الحقیقت یہ بڑا عذاب ہے کہ آدمی کا دماغ اس قدر مختل ہو جائے کہ وہ خدا کے پیغمبروں کو مفتری یا مجنون کہنے لگے، الیاذ باللہ۔ یعنی کیا یہ لوگ اندھے ہو گئے ہیں کہ آسمان و زمین بھی نظر نہیں آتے؟ جو آگے پیچھے ہر طرف نظر ڈالنے سے نظر آ سکتے ہیں، ان کو تو وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ نے بنایا ہے، پھر جس نے بنایا ہو اسے توڑنا کیا مشکل ہے، اور جو ایسے عظیم الشان اجسام کو بنا سکتا ہے اور توڑ پھوڑ سکتا ہے، اسے انسانی جسم کا بگاڑ دینا اور بنانا کیا مشکل ہوگا۔ یہ لوگ ڈرتے نہیں کہ اسی کے آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر رہ کر ایسے گستاخانہ کلمات زبان سے نکالیں۔ بے شک حالانکہ خدا چاہے تو ابھی ان کو زمین میں دھسا کر یا آسمان سے ایک ٹکڑا گرا کر نیست و نابود کر دے اور قیامت کا چھوٹا سا نمونہ دکھلا دے۔ بے شک یعنی جو بندے عقل و انصاف سے کام لے کر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں، اسی آسمان و زمین میں ان کے لیے بڑی بھاری نشانی موجود ہے۔ وہ اس منتظم اور پر حکمت نظام کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ ضرور یہ ایک دن کسی اعلیٰ و اکمل نتیجے پر پہنچنے والا ہے، جس کا نام دارالآخرہ ہے۔ یہ تصور کر کے وہ بیش از بیش اپنے مالک و خالق کی طرف جھکتے ہیں، اور جو آسمانی اور زمینی نعمتیں ان کو پہنچتی ہیں تہ دل سے اس کے شکر گزار ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض بندوں کا ذکر آگے آتا ہے، یعنی نبوت کے ساتھ غیر معمولی سلطنت و عنایت فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کبھی کبھی جنگل میں نکلتے، خدا کو یاد کرتے، خوف الہی سے روتے، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہتے اور اپنی ضرب المثل خوش آوازی سے زبور پڑھتے۔ اس کی عجیب و غریب تاثیر سے پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے اور پرندے ان کے گرد جمع ہو کر اسی طرح آواز کرتے۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو یہ خاص بزرگی عطا فرمائی تھی، ورنہ پہاڑوں کی تسبیح سے مراد محض ان کی آواز بازگشت ہو یا وہ عام تسبیح جو ہر چیز زبان حال یا قال سے کرتی رہتی ہے، تو داؤد کے مخصوص فضل و شرف کے ذیل میں اس چیز کا ذکر کرنا محض بے معنی ہوگا، الیاذ باللہ۔ یا جبالوں کا حکم تکوینی ہے۔ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے حق میں ہم نے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، بدون آگ اور آلات صنعیہ کے لوہے کو جس طرح چاہتے ہاتھ سے توڑ موڑ لیتے تھے اور اس کی زرہیں تیار کر کے فروخت کرتے تا قوت بازو سے کما کر کھائیں، بیت المال پر اپنا بار نہ ڈالیں۔ کہتے ہیں کہ کڑیوں کی ذرہ پہلے انہی سے نکلے کہ کشادہ رہے۔ حق تعالیٰ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ فراخ کشادہ زرہیں تیار کرو اور اس کے حلقے اور کڑیاں ٹھیک اندازے سے جوڑو جو بڑی چھوٹی اور پتلی موٹی ہونے کے اعتبار سے متناسب ہوں۔ یعنی ان صناعی میں پڑھ کر منعم حقیقی کی طرف سے غفلت نہ ہونے پائے، ہمیشہ عمل صالح کرتے رہو اور یاد رکھو کہ اللہ سب کام دیکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا جو فضا میں اڑتا ہوا اس کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے چلتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، 1 مہینے کی مسافت ہوا کے ذریعے سے آدھے دن میں طے ہوتی تھی۔ سورہ انبیاء اور سورہ نمل میں اس کا کچھ بیان گزر چکا ہے اور آگے سورہ سوات میں آئے گا۔ اور پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کی طرف نکال دیا تھا، اس کو سانچوں میں ڈال کر جنات بڑے بڑے برتن، دیگیں اور لگن وغیرہ تیار کرتے تھے جن میں ایک لشکر کا کھانا پکتا اور کھلایا جاتا۔ یعنی بہت سے جن جنہیں دوسری جگہ شیاطین سے تعبیر فرمایا ہے، معمولی قلیوں اور خدمتگاروں کی طرح ان کے کام میں لگے رہتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا کہ سلیمان کی اطاعت کریں، ذرا سرکشی کی تو آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ یعنی بڑے بڑے محل، مسجدیں اور قلعے جنات تعمیر کرتے اور مجسم تصویریں بناتے جو ان کی شریعت میں ممنوع نہیں ہوں گی، شریعت محمدیہ نے منع کر دیا، اور تانبے کے بڑے بڑے لگن بناتے جیسے حوض یا تالاب، اور دیگیں تیار کرتے جو اپنی جگہ سے ہل نہ سکتی تھیں، ایک ہی جگہ رکھی رہتیں۔ یعنی ان عظیم الشان انعامات و احسانات کا شکر ادا کرتے رہو، محض زبان سے نہیں بلکہ عمل سے وہ کام کرو جن سے حق تعالیٰ کی شکر گزاری ٹپکتی ہو۔ بات یہ ہے کہ احسان تو خدا کم و بیش سب پر کرتا ہے، لیکن پورے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ بے شک جب تھوڑے ہیں تو قدر زیادہ ہوگی، لہٰذا کامل شکر گزار بن کر اپنی قدر و منزلت بڑھاؤ۔ یہ خطاب داؤد کے کنبے اور گھرانے کو ہے، کیونکہ علاوہ مستقل احسانات کے داؤد پر احسان من وجہ سب پر احسان ہے۔ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام نے تمام گھر والوں پر اوقات تقسیم کر دیے تھے، وہی رات کے 24 گھنٹوں میں کوئی وقت ایسا نہ تھا
جب ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی شخص عبادت الہی میں مشغول نہ رہتا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کے ہاتھوں مسجد بیت المقدس کی تجدید کرا رہے تھے، جب معلوم کیا کہ میری موت آ پہنچی، جنوں کو نقشہ بنا کر آپ ایک شیشے کے مکان میں اور بند کر کے عبادت الہی میں مشغول ہو گئے، جیسا کہ آپ کی عادت تھی کہ مہینوں خلوت میں رہ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ اسی حالت میں فرشتے نے روح قبض کر لی اور آپ کی لاش مبارک لکڑی کے سہارے کھڑی رہی۔ کسی کو آپ کی وفات کا احساس نہ ہو سکا۔ وفات کے بعد مدت تک جن بدستور تعمیر کرتے رہے۔ جب تعمیر پوری ہو گئی، جس عصا پر ٹیک لگا رہے تھے گھن کے کھانے سے گرا، تب سب کو وفات کا حال معلوم ہوا۔ اس سے جنات کو خود اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی اور ان کے معتقد انسانوں کو بھی پتہ لگ گیا کہ اگر انہیں غیب کی خبر رہتی تو کیا اس ذلت آمیز تکلیف میں پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان کی وفات کو محسوس کرتے ہی کام چھوڑ دیتے۔ اسی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ شیاطین وغیرہ کی تسخیر کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کسی کمال نہ تھا، محض فضل ایزدی تھا، جو اللہ چاہے تو موت کے بعد ایک لاش کے حق میں بھی قائم رکھ سکتا ہے۔ بے شک نیز سلیمان علیہ السلام پر زندگی میں جو انعامات ہوئے تو یہ اس کی تکمیل ہوئی کہ موت کے بعد بھی ایک ضروری حد تک انہیں جاری رکھا گیا اور بتلا دیا کہ پیغمبروں کے اٹھائے ہوئے کاموں کو اللہ تعالیٰ کس کس تدبیر سے پورا کراتا ہے۔ ربط یہاں تک کہ بعض منیب اور شکر گزار بندوں کا ذکر تھا، آگے ایک مورث و ناسپاس قوم سبا کا ذکر کیا جاتا ہے، جو بڑے عیش و رفاہیت اور خوشحالی اور فارغ البالی کے بعد کفر و ناسپاسی کی سزا میں تباہ کی گئی۔ یہ قوم یمن کی بڑی دولت مند اور ذی اقتدار قوم تھی، جو صدیوں تک بڑے جاہ و جلال سے ملک پر حکومت کرتی رہی۔ انہی میں ایک وہ ملکہ تھی بلقیس، جس کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہونا سورہ نمل میں گزر چکا۔ شاید یہاں سلیمان کے بعد سبا کا ذکر اس مناسبت سے بھی ہوا ہو، یعنی باغوں کے دو طویل سلسلے داہنے اور بائیں میلوں تک چلے گئے تھے۔ اگر سمجھتے تو خدا کی رحمت و قدرت کی یہی نشانی ایمان لانے اور شکر گزار بننے کے لیے کافی تھی۔ گویا وہ نشانی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں سے بہرہ اندوز ہو اور اس منعم حقیقی کا شکر ادا کرو، کفر و عصیان اختیار کر کے ناشکر مت بنو، یا جیسا کہ بعض سلف کا قول ہے، انبیاء کی زبانی اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت فرمائی ہوگی، کہتے ہیں 13 نبی اس قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اگر یہ صحیح ہے تو حضرت مسیح سے پہلے آئے ہوں گے اور ان کے بعد اس بات کو بھی اس قوم کی بربادی کے وقت سمجھاتے رہے ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ مصنف عرض القرآن سبا کی عمارتوں کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے، اسی سلسلہ عمارات میں ایک چیز بند آب ہے، جس کو عرب حجاز صد اور عرب یمن عظم کہتے ہیں۔ عرب کے ملک میں کوئی دائمی دریا نہیں، پانی پہاڑوں سے بہہ کر ریگستانوں میں خشک اور ضائع ہو جاتا ہے، زراعت کے مصرف میں نہیں آتا۔ سبا مختلف مناسب موقعوں پر پہاڑوں اور وادیوں کے بیچ میں بڑے بڑے بند باندھ دیتے تھے کہ پانی رک جائے اور بقدر ضرورت زراعت کے کام میں آئے۔ مملکت سبا میں اس طرح کے سینکڑوں بند تھے۔ ان میں سب سے زیادہ مشہور سد مارب ہے، جو ان کے دارالحکومت مارب میں واقع تھا۔ شہر مارب کے جنوب میں داہنے بائیں 2 پہاڑ ہیں، جن کا نام کوہ ابلق ہے۔ سبا نے ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں تقریباً 800 کاف میم میں سد مارب کی تعمیر کی تھی۔ یہ بند تقریباً 150 فٹ لمبی اور 50 فٹ چوڑی ایک دیوار ہے۔ اس کا اکثر حصہ تواب افتادہ ہے، تاہم ایک سرس دیوار اب بھی باقی ہے۔ ارناٹ، ایک یورپین سیاح، نے اس کے موجودہ حالات پر ایک مضمون فرینچ ایشیاٹک سوسائٹی کے جرنل میں لکھا ہے اور اس کا موجودہ نقشہ نہایت عمدگی سے تیار کیا ہے۔ اس دیوار پر جا بجا خطبات ہیں، وہ بھی پڑھے گئے۔ اسی سد میں اوپر نیچے بہت سی کھڑکیاں تھیں، جو حسب ضرورت کھولی اور بند کی جا سکتی تھیں۔ سد کے دائیں بائیں مشرق و مغرب میں 2 بڑے بڑے دروازے تھے، جن سے پانی تقسیم ہو کر چپ و راست کی زمینوں کو سیراب کرتا تھا۔ اس نظام آبرسانی سے چپ و راست دونوں جانب اس ریگستانی اور شور ملک کے اندر 300 میل مربع میں سینکڑوں کوس تک بہشت زار تیار ہو گئی تھی، جس میں انواع اقسام کے میوے اور خوشبودار درخت تھے۔ قرآن کریم
کہہ کر انہی باغوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یونانی مورخ تھریشٹس جو 145 کاف میم میں سبا کا معاصر تھا بیان کرتا ہے، سبا عرب کے سرسبز و آباد حصے میں رہتے ہیں جہاں بہت اچھے بے شمار میوے ہوتے ہیں۔ دریا کے کنارے جو زمین ہے اس میں نہایت خوبصورت درخت ہوتے ہیں۔ اندرون ملک میں بخورات، دارچینی اور چھوارے کے نہایت بلند درختوں کے گنجان جنگل ہیں اور ان درختوں سے نہایت شیریں خوشبو پھیلا کرتی ہے۔ درختوں کی اقسام کی کثرت و تنوع کے سبب سے ہر قسم کے نام و وصف مشکل ہے۔ جو خوشبو اس میں سے اڑتی ہے وہ جنت کی خوشبو سے کم نہیں اور جس کی تعریف لفظوں میں ادا نہیں ہو سکتی۔ جو اشخاص زمین سے دور ساحل سے گزرتے ہیں وہ بھی جب ساحل کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو اس خوشبو سے محفوظ ہوتے ہیں، وہ گویا آب حیات کا لطف اٹھاتے ہیں، اور یہ تشبیہ بھی اسی کی قوت و لطافت کے مقابل میں ناقص ہے۔ آرٹی میڈروز جو سبا کے عہد آخر میں تھا لکھتا ہے، سبا کا بادشاہ اور اس کا ایوان مارب میں ہے جو ایک پر اشجار پہاڑ پر عیش و مسرت زنانہ خوشحالی میں واقع ہے۔ غرض با اعتبار سرسبزی، خوشحالی، سامان عیش اور اعتدال و آب و ہوا کے مارب اسی کا مصداق تھا۔ رب غفور سے ادھر اشارہ کر دیا کہ اپنی طرف سے شکر گزار بنو، اگر بتقاضائے بشریت کچھ تقصیر رہ جائے گی تو اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسا سخت نہیں پکڑتا، اپنی مہربانی سے معاف فرما دے گا۔ اس کی نعمتوں کا شکر کمائے ہوگا کس سے ادا ہو سکتا ہے، یعنی نصیحتوں کو خاطر میں نہ لائے اور مطعم حقیقی کی شکر گزاری سے منہ موڑے رہے۔ تب ہم نے پانی کا عذاب بھیج دیا، وہ بند ٹوٹا تو تمام باغات اور زمینیں غرقاب ہو گئیں اور ان اعلیٰ درجے کے نفیس میووں اور پھلوں کی جگہ نکمے درخت اور جھاڑ جھنکاڑ رہ گئے۔ جہاں انگور، چھوارے اور قسم قسم کی نعمتیں پیدا ہوتی تھیں، اب وہاں پیلو، جھاؤ، کسیلے اور بدمزہ پھل والے درختوں کے سوا کچھ نہ تھا، جن میں بہترین چیز تھوڑی سی جھڑ بیریوں کو سمجھ لو۔ یہ واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی عہد کا ہے۔ محققین آثار قدیمہ کو ابرہۃ الاشرم کے زمانے کا ایک بہت بڑا کتبہ سد ارم کی بقیہ دیوار پر ملا اور اس میں بھی اس بند کے ٹوٹنے کا ذکر ہے، مگر یہ غالباً اس واقعے کے بعد ہوا جس کا ذکر قرآن میں ہے، واللہ اعلم۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، جب اللہ نے چاہا عذاب بھیجے، گھوس پیدا ہوئی اس پانی کے بند میں، اس کی جڑ کریٹ ڈالی۔ ایک بار پانی نے زور کیا، بند کو توڑ ڈالا، وہ پانی عذاب کا تھا جو زمین پر پھر گیا، کام سے جاتی رہی۔ کہتے ہیں کہ بند ٹوٹنے کی پیشن گوئی کا ایک کاہن نے کی تھی، اس پر بہت لوگ وطن چھوڑ کر ادھر ادھر چلے گئے، جو باقی رہے انہیں ان باغوں کی بدلے یہ نکمی اور کڑوی کثیری چیزیں ملیں، واللہ اعلم۔ یا ایسی سخت سزا بڑے ناشکروں کو دی جاتی ہے، کفر سے بڑھ کر کیا ناشکری ہوگی۔ سورہ نمل میں گزر چکا رکودو بظاہر اس قسم کا شرک اس قوم بلقیس کے بعد بھی باقی رہا ہوگا۔ برکت والی بستیاں ملک شام کی ہیں، یعنی ان کے ملک سے شام تک راستے معمون تھے۔ سڑک کے کنارے کنارے دیہات کا سلسلہ ایسے اندازے اور تناسب سے چلا گیا تھا کہ مسافر کو ہر منزل پر کھانا، پانی اور آرام کرنے کا موقع ملتا تھا۔ آبادیوں کے قریب ہونے اور جل نظر آنے سے مسافر کا جی نہیں گھبراتا تھا، نہ چوروں ڈاکوؤں کا خوف تھا۔ سفر کیا تھا ایک طرح کی سیر تھی۔ مصنف ارض القرآن لکھتا ہے، سبا کی دولت و ثروت کی اساس صرف تجارت تھی۔ یمن ایک طرف سواحل ہندوستان کے مقابل واقع ہے اور دوسری طرف سواحل افریقہ کے سونا، بیش قیمت پتھر، مسالہ، خوشبوئیں، ہاتھی دانت، یہ چیزیں حبش اور ہندوستان سے ٹھیک یمن آ کر اترتی تھیں۔ وہاں سے سبا اونٹوں پر لاد کر بحر احمر کے کنارے خشکی حجاز سے گزر کر شام و مصر لاتے تھے۔ قرآن مجید نے اس راستے کو امام مبین، کھلا راستہ اور اسی سفر کا نام رحلۃ الشتاء والصیف رکھا جس کو قریش نے جاری کیا تھا۔ ان تجارتی کاروانوں کی آمد و رفت کے سبب یمن سے شام تک آبادیوں کی قطار قائم تھی جہاں بے خوف و خطر سفر ہو سکتا تھا۔ یونانی مورخ آرات 194 قائم میں بیان کرتا ہے کہ حضر موت سے سبا کے ملک تک 40 روز کا راستہ ہے اور معین سے سوداگر اگر 70 دن میں ایلا یعنی عقبہ پہنچتے ہیں۔ زبان حال سے کہا ہوگا اور ممکن ہے زبان قال سے کہنے لگے ہوں
کہ اے اللہ اس طرح سفر کا لطف نہیں آتا، منزلیں دور ہوں، آس پاس آبادیاں نہ ملیں، بھوک پیاس ستائے، تب سفر کا مزہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں آرام میں مستی آئی لگے تکلیف لگنے کہ جیسے اور ملکوں کی خبر سنتے ہیں سفروں میں پانی نہیں ملتا، آبادی نہیں ملتی، ویسا ہم کو بھی ہو۔ یہ بڑی ناشکری ہوئی جیسے بنی اسرائیل سے من و سلوہ سے اکتا کر لہسن و پیاز کی طلب کی تھی، یعنی ہم نے شیرازہ بکھیر دیا اور ان کو پارا پارا کر ڈالا۔ اکثر خاندان ادھر ادھر منتشر ہو گئے، کوئی ایک طرف کوئی دوسری طرف نکل گیا، آبادیوں کے نام و نشان حرف غلط کی طرح مٹ گئے۔ اب ان کی صرف کہانیاں باقی رہ گئیں کہ لوگ سنیں اور عبرت پکڑیں۔ ان کا عظیم الشان تمدن اور شان و شکوہ سب خاک میں مل گیا۔ صاحب ارض القرآن ان کے زوال و سقوط کی توجیہ اس طرح کرتا ہے کہ یونانیوں اور رومیوں نے مصر و شام پر قبضہ پا کر ہندوستان افریقہ کی تجارت کو بری راستے سے بحری راستے کی طرف منتقل کر دیا اور تمام مال کشتیوں کے ذریعے سے بحر احمر کی راہ مصر و شام کے سواحل پر اترنے لگا۔ اس طریقے سفر نے یمن سے شام تک خاک اڑا دی اور سبا کی 9 آبادیاں تباہ ہو کر رہ گئیں۔ مصنف موصوف نے یہ توجیہ مولر کی تحریر سے اخذ کی ہے۔ ممکن ہے تباہی اور انتشار کا ایک ظاہری سبب یہ بھی ہو، مگر اس پر حصر کر دینا صحیح نہیں۔ یعنی ان حالات کو سن کر چاہیے عقلمند عبرت حاصل کریں جب اللہ فراخی اور عہد خوب شکر ادا کرتے رہیں اور تکلیف و مصیبت آئے تو صبر و تحمل اختیار کر کے اللہ سے مدد مانگیں۔ پہلے دن ابلیس نے تخمینہ کر کے کہا تھا، سورہ اعراف، ویسے ہی نکلے۔ یعنی شیطان کو یہ قدرت نہ تھی کہ لاٹھی لے کر ان کو زبردستی راہ حق سے روک دیتا، ہاں بہکاتا پھسلاتا ہے، اور اتنی قدرت بھی اس لیے دی گئی کہ بندوں کا امتحان و ابتلا منظور تھا۔ دیکھیں کون آخرت پر یقین کر کے خدا کو یاد رکھتا ہے اور کون دنیا میں پھنس کر انجام سے غافل ہو جاتا اور بے وقوف بن کر شک یا دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی حکمت کا مقتضا یہی تھا کہ دنیا میں انسان کے لیے دونوں طرف جانے کے راستے کشادہ رکھیں، جیسا کہ پہلے کئی جگہ اس کی تقریر ہو چکی ہے۔ ایسا نہیں کہ معاذ اللہ خدا کو خبر نہ ہو، بے خبری میں شیطان کسی بندے کو اچک لے جائے۔ خوب سمجھ لو کہ ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے اور تمام احوال و شؤون کی دیکھ بھال وہی ہمہ وقت کرتا ہے۔ جس کو جتنی آزادی دے رکھی ہے وہ عجز و صفا سے نہیں، حکمت و مصلحت کی بنا پر ہے۔ یہاں سے مشرکین مکہ کو خطاب ہے جن کی تنبیہ کے لیے سبا کا قصہ سنایا تھا، یعنی اللہ کے سوا جن چیزوں پر تم کو خدائیوں کا گمان ہے، ذرا کسی آڑے وقت میں ان کو پکارو تو صحیح، دیکھیں وہ کیا کام کرتے ہیں، کیا کام آتے ہیں۔ یعنی یہ مسکین کیا کام آتے ہیں جنہیں آسمان و زمین میں نہ ایک ذرہ کا مستقل اختیار ہے، بلکہ بتوں کو تو غیر مستقل بھی نہیں، نہ آسمان و زمین میں ان کی کچھ شرکت، نہ خدا کو کسی کام میں مدد کی ضرورت۔ جو یہ اس کے معین و مددگار بن کر ہی کچھ حقوق جتلاتے اس کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں بڑے بڑے مقربین کی یہ بھی طاقت نہیں کہ بدون اذن و رضا کے کسی کی نسبت ایک حرف سفارش ہی زبان سے نکال سکیں۔ انبیاء، اولیاء اور ملائکہ اللہ کی شفاعت بھی صرف انہی کے حق میں نافع ہوگی جن کے لیے ادھر سے سفارش کا حکم مل جائے۔ یہ فرشتوں کا حال فرمایا جو ہمیں وقت اس بارگاہ کے حاضر باش ہیں جب اوپر سے اللہ کا حکم اترتا ہے، یعنی آواز آتی ہے جیسے صاف چکنے پتھر پر زنجیر کھینچی جائے۔ شاید اتصال و بساطت کو قرب علی الفہم کرنے کے لیے تشبیہ دی گئی۔ فرشتے دہشت اور خوف اور رعب سے تھرا جاتے اور تسبیح کرتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ جب یہ حالت رفع ہو کر دل کو تسکین ہوئی اور کلام اتر چکا، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حکم ہوا۔ اوپر والے فرشتے نیچے والوں کو درجہ بدرجہ بتلاتے ہیں کہ جو اللہ کی حکمت کے موافق ہے اور آگے سے قاعدہ معلوم ہے وہی حکم ہوا۔ ظاہر ہے وہاں معقول اور واجبی بات کے سوا کیا چیز ہو سکتی ہے۔ پس جس کے علو و عظمت کی یہ کیفیت ہو کہ حکم دے تو مقربین کا مارے ہیبت و جلال کے یہ حال ہو جائے، وہاں کس کی ہمت ہے کہ خود صحیح و سفارش کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آیت کی اور تفسیریں بھی کی گئی ہیں جن کی نسبت حافظ ابن حجر لکھتے ہیں وَجَمِيعُ ذَلِكَ مخالف لہٰذا الحدیث الصحیح احادیث کثیرہ، یعنی آسمان و زمین سے روزی کے سامان باہم پہنچاتا صرف اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا اقرار مشرکین بھی کرتے تھے، لہٰذا آپ بتلا دیں کہ یہ تم کو بھی مسلم ہے، پھر الوہیت میں دوسرے شریک کہاں سے ہو گئے۔ یعنی دونوں فرقے تو سچ نہیں کہتے اور نہ اجتماع نقیضین لازم آ جائے، یقیناً دونوں میں ایک سچا اور ایک جھوٹا ہے، تو لازم ہے
کہ سوچو اور غور کر کے سچی بات قبول کرو۔ اس میں ان کا جواب ہے جو بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میاں دونوں فرقے ہمیشہ سے چلے آئے ہیں، کیا ضرور ہے جھگڑنا، تو بتلا دیا کہ ایک یقیناً خطا کار اور گمراہ ہے، باقی تعین نہ کرنے میں حکیمانہ حسن خطاب ہے، یعنی لو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ بہرحال ایک تو یقیناً غلطی پر ہوگا، اب اوپر کے دلائل سن کر تم ہی خود فیصلہ کر لو کہ کون غلطی پر ہے۔ گویا مخالف کو نرمی سے بات کر کے اپنے نفس میں غور کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، یعنی ہر ایک کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ کوئی شخص دوسرے کے قصور اور غلطی کا جواب دہ نہ ہوگا۔ اگر اتنی صاف باتیں سننے کے بعد بھی تم اپنی حالت میں غور کرنے کے لیے تیار نہیں تو یاد رکھو ہم حجت تمام کر چکے اور کلمہ حق پہنچا چکے، اب تم اپنے اعمال کے خود جواب دہ ہوگے، ہم پر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ نہ ایسی حالت میں ہمارا تمہارا کوئی واسطہ، خدا کے یہاں حاضر ہونے کے لیے ہر ایک اپنی اپنی فکر کر رکھے، وہ سب کو اکٹھا کر کے ٹھیک انصاف کا فیصلہ کر دے گا۔ یعنی ذرا سامنے تو کرو کون سی ہستی ہے جو اس کی خدائی میں ساجھا رکھتی ہے، ہم بھی تو دیکھیں کہ اس کے کیا کچھ اختیارات ہیں، کیا ان پتھر کی بے جان اور خود تراشیدہ مورتوں کے پیش کرو گے۔ یعنی ہرگز تم ایسی کوئی ہستی پیش نہیں کر سکتے، وہ تو اکیلا ایک ہی خدا ہے جو زبردست، غالب و قاہر اور اعلیٰ درجے کی حکمت و دانائی رکھنے والا ہے، سب اس کے سامنے مغلوب و مقہور ہیں۔ بے شک یہ توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر دیا، یعنی آپ کا فرض اور آپ کی بوسط کی غرض یہ ہے کہ نہ صرف عرب بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو ان کے نیک و بد سے آگاہ کر دیں، سو کر دیا۔ جو نہیں سمجھتے وہ جانے سمجھدار آدمی تو اپنے نفع نقصان کو سوچ کر آپ کی بات کو ضرور مانیں گے۔ ہاں دنیا میں کثرت جاہلوں اور ناسمجھوں کی ہے، ان کے دماغوں میں کہاں گنجائش ہے کہ کارآمد باتوں کی قدر کریں، یعنی جس گھڑی سے ڈراتے ہو وہ کب آئے گی۔ اگر سچے ہو تو جلدی لا کر دکھا دو، یعنی گھبراؤ نہیں، جس دن کا وعدہ ہے ضرور آ کر رہے گا، جب آئے گا تو ایک منٹ کی مہلت نہ ملے گی۔ جلدی مچانے کے بجائے اس کی ضرورت ہے کہ اس وقت کے آنے سے پہلے کچھ تیاری کر رکھو۔ یعنی ہم نہ قرآن کو مانیں نہ اگلی کتابوں کو جنہیں تم آسمانی کتاب میں بتلاتے ہو، مثلاً تورات و انجیل وغیرہ، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، جہاں دیکھو وہی حساب کتاب اور قیامت کا مضمون، سو ان چیزوں کو ہم ہرگز تسلیم کرنے والے نہیں۔ یعنی جیسے ناکامیابی کے وقت ہوتا ہے کہ ہر ایک دوسرے کو ناکامیابی کا سبب گردانتا ہے، محشر میں بھی کفار ایک دوسرے کو مورد الزام بنائیں گے، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ دنیا میں جو لوگ نیچے کے طبقے میں شمار ہوتے تھے اور دوسروں کے پیچھے چلتے تھے، اپنے بڑے سرداروں کو الزام دیں گے کہ تم نے ہمیں اس مصیبت میں پھنسوایا، تمہاری روک نہ ہوتی تو ہم ضرور پیغمبروں کی بات مان لیتے اور یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی جب تمہارے پاس حق بات پہنچ گئی اور سمجھ میں آ گئی تھی، کیوں قبول نہ کی؟ کیا ہم نے زبردستی تمہارے دلوں کو ایمان و یقین سے روک دیا تھا؟ چاہیے تھا کہ کسی کی پرواہ نہ کر کے حق کو قبول کر لیتے، اب اپنا جرم دوسروں کے سر کیوں رکھتے ہو؟ یعنی بے شک تم نے زبردستی مجبور تو نہ کیا تھا، مگر رات دن مکر و فریب اور مغویانہ تدبیر سے ہم کو بہکاتے پھسلاتے رہتے تھے۔ جب ملے یہی تلقین کی کہ ہم پیغمبروں کے ارشاد کے موافق خدا کو ایک نہ مانیں بلکہ بعض مخلوقات کو بھی اس کا مماثل اور برابر کا شریک سمجھیں، آخر تمہاری شب و روز کی ترغیب و ترہیب کا کہاں تک اثر نہ ہوتا۔ یعنی جس وقت ہولناک عذاب سامنے آئے گا، تابعین اور متبوعین دونوں اپنے اپنے دل میں پچھتائیں گے، ہر ایک محسوس کرے گا کہ واقعی میں مجرم اور قصوروار ہوں، لیکن شرم کے مارے ایک دوسرے پر ظاہر نہ کریں گے اور شدید اضطراب و خوف سے شاید بولنے کی قدرت بھی نہ ہو۔ گردنوں میں طوق اور ہاتھ پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوں گی، یعنی جو عمل کیے تھے آج وہ اس سزا کی صورت میں ظاہر ہو رہے ہیں، جیسا کرنا ویسا بھرنا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ رؤسائے مکہ کے انحراف و سرکشی سے مغموم نہ ہوں۔ ہر زمانے میں پیغمبروں کا مقابلہ ایسے ہی بدبخت رئیسوں نے کیا۔ دولت و ثروت کا نشہ اور اقتدار طلبی کا جذبہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے، وہ کسی کے سامنے گردن جھکانا اور چھوٹے آدمیوں کے برابر بیٹھنا گوارا نہیں کرتا۔ اس لیے انبیاء کے اول متبعین عموماً ضعیف و مسکین لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی معلوم ہوا خدا ہم سے خوش اور راضی ہے، ورنہ اتنا مال و اولاد کیوں دیتا؟ جب وہ خوش ہے تو ہم کو کسی آفت کا اندیشہ نہیں، تم فضول عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو۔ یعنی روزی کی فراخی یا تنگی اللہ کے خوش یا ناخوش ہونے کی دلیل نہیں۔ دیکھتے نہیں دنیا میں کتنے بدماش، شریر، دہریے، ملحد،
ناستک مزے اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کو کوئی مذہب نہیں اچھا کہتا، اور بہت سے خدا پرست پرہیزگار اور نیک بندے بظاہر فاقے کھینچتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ دولت و افلاس سے تنگی و فراقی کسی کے محبوب و مقبول عند اللہ ہونے کی دلیل نہیں۔ یہ معاملات تو دوسری مصالح اور حکمتوں پر مبنی ہے جن کو اللہ ہی جانتا ہے، مگر بہت لوگ اس نقطے کو نہیں سمجھتے۔ یعنی مال اور اولاد کی کثرت نہ قرب الہی کی علامت ہے جیسا کہ اوپر کی آیت میں گزرا، اور نہ قرب حاصل کرنے کا سبب ہے، بلکہ اس کے برعکس کافر کے حق میں زیادت بعد کا سبب بن جاتا ہے۔ ہاں، مومن اگر مال و دولت کو وجوہ خیر میں صرف کرے اور اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت دلا کر نیک اور شائستہ بنائے، ایسا مال و اولاد اور ایک درجے میں قرب الہی کا سبب بنتا ہے۔ بہرحال وہاں مال اور اولاد کی پوچھ نہیں، محض ایمان و عمل صالح کی پرسش ہے۔ یعنی کام پر جتنے اجر کا استحقاق ہے اس سے زائد بدلہ ملے گا، کم از کم 10 گنا، اور زیادہ ہو تو 700 گنا، بلکہ اللہ چاہے تو اس سے بھی زیادہ، جس کی کوئی حد نہیں۔ سورہ بقرہ رکوع 36۔ یہاں ذوف سے مطلقاً زیارت مراد ہے، یعنی جو بدبخت اللہ کی آیت کو رد کرتے اور ان پر طعن کر کے لوگوں کو ادھر سے روکتے ہیں، گویا سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول کو ہرا دیں گے، وہ سب عذاب میں گرفتار ہو کر حاضر کیے جائیں گے، ایک بھی چھوٹ کر نہ بھاگ سکے گا۔ یہ مسلمانوں کو سنایا کہ تم وجوہ خیر میں خرچ کرتے وقت تنگی اور افلاس سے نہ ڈرنا، خرچ کرنے سے رزق کم نہیں ہو جاتا، جو مقدر ہے پہنچ کر رہے گا۔ اللہ اپنی حکمت سے جس کو جتنا دینا چاہے اس میں تمہارے خرچ کرنے نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، بلکہ وجوہ خیر میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے اور حق تعالیٰ اس کا عوض دیتا ہے، خواہ مال کی صورت میں یا قناعت و غنائے قلبی کی شکل میں، اور آخرت میں بدلہ ملنا ہے تو یقینی ہے۔ غرض اس کے یہاں کچھ کمی نہیں۔ مسلمان کو چاہیے کہ اللہ کے ساتھ محسن ظن رکھے اور اس کی مرضی کے سامنے فکر و فاقے کا اندیشہ دل میں نہ لائے۔ آیت میں گویا اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ جس طرح دنیا میں تنگی و فراقی کے اعتبار سے لوگوں کا حال متفاوت ہے، آخرت میں بھی باعتبار مراتب ثواب و عذاب کے ایسا ہی تفاوت ہوگا۔ بہت مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، بہت ان کے ہیکل بنا کر پرستش کرتے تھے، بلکہ بعض نے لکھا کہ اصنام پرستی کی ابتدا اور ملائکہ پرستی ہی سے ہوئی، اور عمرو بن لوہی یہ رسم قبیح شام سے حجاز میں لایا۔ بہرحال قیامت کے دن کفار کو سنا کر فرشتوں سے سوال کریں گے کہ کیا یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے؟ شاید مطلب یہ ہو کہ تم نے تو ان سے ایسا نہیں کیا ہے، تم ان کے فعل سے خوش تو نہیں ہوئے، جیسا حضرت مسیح علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ سورہ مائدہ رکوع 16 اور سورہ فرقان میں ہے رکوع 2، یعنی آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ کوئی کسی درجے میں اس کا شریک ہو۔ نعوذ باللہ، ہم کیوں ان کو ایسی بات کہنے لگے تھے یا ایسی واہیات حرکت سے خوش ہوتے؟ ہماری رضا تو آپ کی رضا کے تابع ہے، ہم کو ان مجرموں سے کیا واسطہ؟ ہم تو آپ کے فرمانبردار غلام ہیں۔ پھر یہ بدبخت تو حقیقت میں ہماری پرستش بھی نہیں کرتے تھے، نام ہمارا لے کر شیطانوں کی پرستش تھی، فی الحقیقت ان کی عقیدت مندی انہی کے ساتھ ہے۔ شیاطین ان کو جس طرف ہانکتے تھے ادھر ہی مڑ جاتے ہیں، خواہ فرشتوں کا نام لے کر یا کسی نبی اور ولی کا، بلکہ بعض تو اعلانیہ شیطان ہی کو پوچھتے ہیں، جیسا کہ پہلے کسی جگہ غالباً سورہ انعام میں ہم مفصل لکھ چکے ہیں۔ یعنی آج عابد اور معبود دونوں کا عجز واضح ہو گیا کہ کوئی کسی کو ذرہ بھر نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جن معبودین کا بڑا سہارا سمجھتے تھے انہوں نے اس طرح وقت پر بیزاری ظاہر کر دی۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپس میں کہتے تھے کہ یہ شخص نبی رسول کچھ نہیں، بس اتنی غرض ہے کہ ہمارے باپ دادوں کا طریقہ چھڑا کر جس کو ہم قدیم سے حق جانتے چلے آئے ہیں اپنے ڈھب پر لے آئے اور خود حاکم و متبوع بن کر بیٹھ جائے۔ گویا صرف حکومت و ریاست مطلوب ہے۔ یعنی قرآن کیا ہے؟ چند جھوٹی باتیں جو خدا کی طرف منسوب کر دی گئی ہیں۔ یعنی یہ نبوت کا دعویٰ جس کے ساتھ چند معجزات و خوارق کی نمائش کی گئی، یا مذہب اسلام جس نے آ کر میاں بیوی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے، یا قرآن جس کی تاثیر لوگوں کے دلوں پر غیر معمولی ہوتی ہے، صریح جادو کے سوا اور کچھ نہیں، نعوذ باللہ۔ یعنی بعض امی تھے، نہ کوئی کتاب سماوی ان کے ہاتھ میں تھی، نہ اتنی مدت دراز سے کوئی نبی ان میں آیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا عظیم الشان پیغمبر اور ایسی جلیل القدر کتاب مرحمت فرمائی، چاہیے کہ اسے غنیمت جانے اور انعام الہی کی قدر کرے، خصوصاً جبکہ پہلے سے خود کو کہا بھی کرتے تھے کہ اگر ہم میں کوئی پیغمبر آتا یا کوئی کتاب ہم پر اتاری جاتی تو اوروں سے بڑھ کر ہم فرما بردار ہوتے۔ اب وہ چیز آئی تو لگے انکار و استکبار کرنے، یا یہ مطلب ہے کہ ہم نے ان کے پاس کوئی کتاب یا ہادی ایسا نہیں بھیجا جو آپ کی تعلیم کے خلاف تعلیم دیتا ہو، پھر کس دلیل نقلی یا عقلی کی بنا پر یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں؟
یعنی جیسی لمبی عمریں، جسمانی قوتیں، مال و دولت اور عیش و ترفہ کی ان کو دیا گیا، تمہیں اس کا عشر اشیر بھی نہیں ملا۔ لیکن جب انہوں نے پیغمبروں کی تکذیب و مخالفت کی، دیکھ لو کیا انجام ہوا۔ سب ساز و سامان دھرا رہ گیا، ایک منٹ بھی عذاب الہی کو روک نہ سکے۔ پھر تم اتنا کاہے پر اتراتے ہو؟ اس بڑھتے پر یعنی تعصب و عناد چھوڑ کر انصاف و اخلاص کے ساتھ اللہ کے نام پر اٹھ کھڑے ہو، اور کئی مل کر بحث و مشورہ کر لو، اور الگ الگ تنہائی میں غور کر کے سوچو کہ یہ تمہارا رفیق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو 40 برس سے زیادہ تمہاری آنکھوں کے سامنے رہا، جس کے بچپن سے لے کر بلوغت تک کے ذرے ذرے حالات تم نے دیکھے ہیں، جس کی امانت و دیانت، صدق و عفاف و فہم و دانش کے تم برابر قائل رہے، کبھی کسی معاملے میں نفسانیت یا غرض پرستی کا الزام تم نے اس پر نہیں رکھا۔ کیا تم واقعی گمان کر سکتے ہو کہ نعوذ باللہ اسے بیٹھے بٹھائے جنون ہو گیا ہے، جو خام خواہ اس نے ایک طرف سے سب کو دشمن بنا لیا؟ کیا کہیں دیوانے ایسی حکمت کی باتیں کرتے ہیں، یا کوئی مجنون اپنی قوم کی اس قدر خیر خواہی اور ان کی اخروی فلاح اور دنیوی ترقی کا اتنا زبردست لاہی عمل پیش کر سکتا ہے؟ وہ تم کو سخت مہلک خطرات اور تباہی انگیز مستقبل سے آگاہ کر رہا ہے، قوموں کی تاریخیں سناتا ہے، دلائل و شواہد سے تمہارا بھلا برا سمجھاتا ہے۔ یہ کام دیوانوں کے نہیں، ان اولو العزم پیغمبروں کے ہوتے ہیں، جنہیں احمقوں اور شریروں نے ہمیشہ دیوانہ کہا ہے۔ یعنی میں تم سے اپنی محنت کا کچھ صلہ نہیں چاہتا، اگر تمہارے خیال میں کچھ معاوضہ طلب کیا ہو، وہ سب تم اپنے پاس رکھو، مجھے ضرورت نہیں۔ میرا صلہ تو خدا کی آئے، تم سے جو چیز طلب کرتا ہوں، یعنی ایمان و اسلام، وہ صرف تمہارے نفع کی خاطر، اس سے زائد میری کوئی غرض نہیں۔ یعنی میری سچائی اور نیت اللہ کے سامنے ہے، یعنی اوپر سے وحی اتر رہی ہے اور دین کی بارش ہو رہی ہے، موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دو، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ جس زور سے اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے سر پر پھینک کر مار رہا ہے، اس سے اندازہ کرو کہ باطل کہاں ٹھہر سکے گا۔ ضرور ہے ملیہ میٹ ہو کر رہے گا، اور آفاق میں دین حق کا ڈنکا بجے۔ اس علام الغیوب نے خوب دیکھ بھال کر عین موقع پر حق و باطل کا سر کچلنے کے لیے بھیجا ہے، یعنی دین حق آ پہنچا، اب اس کا زور رکنے والا نہیں، سب پر غالب ہو کر اور باطل کو زیر کر کے رہے گا۔ جھوٹ کے پاؤں کہاں جو حق کے سامنے چل سکے، وہ تو اب کرنے کا نہ دھرنے کا۔ سمجھ لو آ گیا فتح مکہ کے دن یہ آیت آپ کی زبان پر تھی، یعنی اگر میں نے یہ ڈھونگ خود کھڑا کیا ہے تو کئی دن چلے گا، اس میں آخر میرا ہی نقصان ہے۔ دنیا کی دعوت مول لینا، ذلت اٹھانا اور آخرت کی رسوائی قبول کرنا، نعوذ باللہ اگر میں سیدھے راستے پر ہوں جیسا کہ واقعی ہوں، تو سمجھ لو کہ یہ سب اللہ کی تائید و امداد اور وحی الہی کی برکت و ہدایت سے ہے، جو کسی وقت میرا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی۔ میرا خدا سب کچھ سنتا اور بالکل نزدیک ہے، وہ ہمیشہ میری مدد فرمائے گا اور اپنے پیغام کو دنیا میں روشن کرے گا، تم مانو یا نہ مانو۔ یعنی یہ کفار یہاں ڈینگے مارتے ہیں، مگر وہ وقت عجیب قابل دید ہوگا جب یہ لوگ محشر کا ہولناک منظر دیکھ کر گھبرائیں گے اور کہیں بھاگ نہ سکیں گے۔ اس وقت گرفتاری کے لیے کہیں دور سے ان کو تلاش کرنا نہ پڑے گا، بلکہ نہایت آسانی سے فوراً جہاں کے تہاں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ یعنی اس وقت کہیں گے کہ ہمیں پیغمبر کی باتوں پر یقین آ گیا، اب ہم ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اب ایمان کیسا؟ وہ موقع دور گیا جب ایمان لا کر اپنے کو بچا سکتے تھے، اب ان کا ہاتھ اتنی دور کہاں پہنچ سکتا ہے جو وہاں سے ایمان کو اٹھا لائیں۔ مطلب یہ کہ ایمان مقبول و منجی و قوت وہ ہے جو موت سے پہلے اس دنیا میں حاصل ہو، آخرت میں تو آنکھوں سے دیکھ کر سب کو ہی یقین آ جائے گا، اس میں کیا کمال ہوا۔ یعنی پہلے جب ایمان لانے کا وقت تھا، انکار پر تلے رہے اور یوں ہی اٹکل کے تیر چلاتے رہے، دنیا میں رہ کر ہمیشہ بے تحقیق باتیں کی، سچی اور تحقیقی باتوں کو قبول نہ کیا، اب پچھتانے سے کیا حاصل؟ یعنی جس چیز کی آرزو رکھتے ہیں، مثلا ایمان و مقبول یا نجات یا دنیا کی طرف واپس جانا یا دنیوی لذتیں اور عیش و آرام، ان چیزوں کے اور ان کفار کے درمیان سخت روک قائم کر دی گئی، کبھی ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی پہلے جو اسی قماش کے لوگ گزرے ہیں، جیسا معاملہ ان سے کیا گیا تھا ان سے بھی ہوا، کیونکہ وہ لوگ بھی ایسے ہی محمل شبہات اور بیجا شک و تردد میں گھرے ہوئے تھے، جو کسی طرح ان کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ یعنی آسمان و زمین کو ابتداءً عدم سے نکال کر وجود میں لایا، پہلے سے کوئی نمونہ اور تخلیق کا قانون موجود نہ تھا۔ بے شک